نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ہیپی لائف چینل کے معزز سامعین و ناظرین اور امت محمدیہ کی مقدس ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ صحت و سلامتی کے ساتھ پیار و محبت والی، خوشی والی، اتفاق و اتحاد والی اور پاکیزہ زندگی عطا فرمائے، آمین۔ پیارے سامعین و ناظرین، جس گھر میں میاں اور بیوی کے درمیان الفت، پیار و محبت ہوگا، آپس میں اتفاق و اتحاد ہوگا، پیار و محبت کے ساتھ پیش آئیں گے، وہ گھر ہمیشہ خوشیوں کا گہوارہ بنتا ہے۔ اس گھر میں جو بچے ہوتے ہیں وہ بھی اچھے طریقے سے اور بہترین طریقے سے پرورش پاتے ہیں، ورنہ جس گھر میں دائمی جھگڑے، فساد اور لڑائیاں رہتی ہیں، میاں اور بیوی آپس میں بات بات پر لڑتے ہیں، میاں اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے، مارتا پیٹتا ہے، بیوی اپنے شوہر کو برا بھلا کہتی ہے، لعن طعن کرتی ہے، پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالی ایسے میاں کو اولاد کی نعمت سے محروم کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اولاد رینہ عطا فرمائے، تو آپ آج ہی سے اپنی بیوی کے ساتھ رویہ اچھا کر لیں، اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، اور بیوی کے ساتھ محبت اور الفت والا رویہ اختیار کریں، اور ہو سکے آج ہی سے ایک لقمہ پیار و محبت والا اپنی بیوی کو ضرور کھلائیں۔ جس گھر میں میاں اور بیوی کی آپس میں لڑائی اور جھگڑا رہتا ہے، اس گھر میں جو بچے بڑے ہوتے ہیں وہ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، نہ صحیح طرح وہ تعلیم حاصل کر پاتے ہیں، نہ صحیح طریقے سے ان کی تربیت ہوتی ہے، ایک چڑچڑا پن کے اور احساس کمتری کا ساری زندگی وہ شکار رہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو میاں اور بیوی کے درمیان نفرتوں کو ختم کرنے والا، پیار و محبت کو بڑھانے والا عمل اور وظیفہ بتلانے لگا ہوں۔ آپ نے نماز کے اہتمام کے بعد اس عمل اور وظیفے کو کرنا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے میاں اور بیوی کے درمیان میں اتفاق اور اتحاد پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی، اور ان کی باہمی لڑائی جھگڑا اور فسادی ختم ہو جائے گا۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، اس کے لیے سب سے پہلے میاں کو بھی ہمت کرنی ہوگی، بیوی کو بھی ہمت کرنی ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کی باتوں کو مانیں، اور ایک دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، عمل اور وظیفہ یہ ہے کہ نماز کے بعد ہر نماز کے اہتمام کریں۔ نماز کے بعد اول آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ 7 مرتبہ سورہ قریش پڑھنے کا اہتمام کریں، اور اس کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پارہ نمبر 18 سورہ الفرقان، اس کی آیت نمبر 74 نمبر آیت، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 11 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 4 صفاتی نام، یا اللہ، یا لطیف، یا رحیم، یا ودود، یا اللہ، یا لطیف، یا رحیم، یا ودود، یہ بھی 11 مرتبہ پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور میاں اپنی بیوی کا تصور کر کے پڑھے، بیوی اپنے میاں کا تصور کر کے پڑھے، اور یہ عمل کوئی بھی کسی کے لیے بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے لڑائی اور جھگڑے ختم ہو جائیں گے، آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ اور اس کے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اس آیت کو، ربنا هب لنا من ازواجنا کو، آپ 21 ٹائمز اس کو پڑھیں، اور اس کے بعد 113 مرتبہ یہ 4 جو صفاتی نام ہیں، یا اللہ، یا لطیف، یا رحیم، یا ودود، ان کو پڑھ کر میٹھی چیز پر دم کر کے میاں کو کھلائیں، بیوی کو کھلائیں، آپس میں محبت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ بہت ہی مجرب عمل اور وظیفہ ہے۔ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تمام بہنوں اور بھائیوں کو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں، گھروں میں جھگڑے، لڑائیاں اور فساد ہوتا ہے، اے اللہ باہمی محبت، اتفاق اور اتحاد
والی زندگی انہیں عطا فرما۔ اے اللہ میاں اور بیوی کے درمیان جتنے بھی شادی شدہ جوڑے ہیں آپس میں لگتی نہیں بنتی نہیں، انہیں آپس میں محبت عطا فرما۔ یا اللہ تمام زوجین کو، تمام شادی شدہ جوڑوں کو آپس میں اتفاق اتحاد والی زندگی عطا فرما، انہیں محبت عطا فرما۔ اے اللہ انہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا والی محبت عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کو آپس میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا والی محبت عطا فرما۔ اے اللہ جن کی شادیاں نکاح اور بیاہ نہیں ہوئے انہیں نیک صالح اور محبتوں والے رشتے عطا فرما۔ جن کی شادیاں ہو چکی ہیں انہیں نیک صالح اولاد اور اولاد نرین عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولادیں ہیں انہیں نیک اور صالح بنا دے، فرما مدار بنا دے، والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، والدین کا دست بازو بنا دے، ہر قسم کے نشوں سے، بری عادات سے، بری مجلسوں سے، بری محفلوں سے انہیں محفوظ رکھ۔ تمام مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ امت محمدیہ کی مقدس ماں بہنوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما، امت محمدیہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے تو قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنے چینل ہیپی لائف کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔